السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج ہم آپ کو کورونا وائرس سے متعلق چند معلومات بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے۔ سامعین، کورونا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تاج یا ہالہ کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس وائرس کی شکل سورج کے ہالے کی طرح ہوتی ہے اور ایک طرح تاج کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو کورونا وائرس کہتے ہیں۔ سامعین، کورونا وائرس جو ہے یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے۔ 1930 میں یہ وائرس مرغیوں میں دریافت ہوا تھا، 1940 میں پھر یہ چوہوں میں دریافت ہوا اور 1960 میں یہ وائرس دوبارہ جو ہے یہ انسانوں میں دریافت ہوا۔ اب ہم اس کی مختلف اقسام کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سی ہیں اور وہ کب کب دریافت ہوئیں اور وہ کیا کیا انسانی جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ 1960 میں 229E اور OC43 یہ دو اقسام جو ہیں وہ کورونا وائرس کی دریافت ہوئیں۔ اب یہ جو 229E ہے یہ کورونا وائرس کی قسم یہ انسانوں اور چمگادڑوں کو متاثر کرتی ہے اور نزلہ زکام کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح OC43 یہ انسانوں اور مویشیوں کو متاثر کرتی ہے اور علامات وہی ہیں، نزلہ اور زکام، یہ اس کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، سامعین، پھر 2002 میں نومبر 2002 میں سارس کوو سویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم نامی اس کی ایک قسم دریافت ہوئی اور وہ یہ قسم جو ہے یہ گوانگ ڈونگ جو ساؤتھ چائنا ہے اس کا ایک ساؤتھ چائنا کا ایک صوبہ ہے، اس میں یہ وبا جو ہے یہ سب سے پہلے اس کا کیس رپورٹ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ 26 ممالک پر یہ وبا جو ہے وہ اثر انداز ہوئی۔ پوری دنیا میں اس کے 8000 کیسز رپورٹ ہوئے اور 774 اموات ہوئیں۔ سامعین، 2004 میں NL63 نامی اس کی ایک قسم دریافت ہوئی جو کہ 7 ماہ کے بچے میں یہ وائرس دیکھا گیا، جو نیدرلینڈ کا بچہ تھا اور اس میں یہ وائرس دیکھا گیا۔ اس وائرس کی قسم کی وجہ سے یعنی NL3 کی وجہ سے اس بچے کے پھیپھڑوں میں ورم ہو گیا تھا اور پھر جو کلینیکل سٹڈیز ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ وائرس جو ہے یہ وائرس کی قسم یہ اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ اوپر والی سانس کی نالی اور لوور ریسپائریٹری ٹریکٹ جو نیچے والی سانس کی نالی ہے اس میں یہ اٹیک کرتا ہے اور جو ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر سامعین، یہ خناق کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ 2005 میں HKUI نامی جو وائرس کی قسم ہے کورونا وائرس کی قسم وہ دریافت ہوئی اور اس نے سب سے پہلے چوہوں کو متاثر کیا اور چوہوں سے پھر یہ انسانوں میں جو ہے وہ یہ منتقل ہوئی۔ سامعین، یہ نزلہ زکام اور اگر یہ سویر ہو جائے یعنی اگر اس کی شدت زیادہ ہو جائے تو پھر یہ جو ہے یہ نمونیے کی شکایت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ سامعین، 2012 میں مرس کوو مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم نامی قسم دریافت ہوئی کورونا وائرس کی۔ یہ انسانوں، چوہوں، چمگادڑوں ان کو یہ متاثر کرتی ہے اور سعودی عرب میں سب سے پہلے اس کا کیس رپورٹ ہوا، پھر پوری دنیا میں یہ پھیلی 27 ممالک میں اور 2400 کیس رپورٹ ہوئے اور پھر 2015 میں اسی ٹائپ کی وجہ سے مرس کوو کی وجہ سے
جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں 36 اموات ہوئیں۔ سامعین، اب ہم 2019 میں جو اس وقت بھی وبا چل رہی ہے، سارس کوو 2 کووڈ-19، یہ وائرس کا نام ہے جو کورونا وائرس کی قسم ہے جو اس وقت پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ 2002 میں سارس کوو نامی ٹائپ دریافت ہوئی تھی، اور یہ جو ہے یہ سارس کوو 2 ہے، یعنی وہی شیپ ہے لیکن اس سے زیادہ شدت میں ہے۔ سامعین، سارس کوو میں بھی جو 2002 میں دریافت ہوئی تھی اور 26 ممالک میں اثر انداز ہوئی تھی، اس وقت بھی یہ وبا جو ہے یہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی لوگوں نے، ان میں یہ وبا آ گئی، لیکن فوری طور پر ممالک نے اس کو قابو کر لیا تھا۔ مگر یہ جو کووڈ-19 ہے، سارس کوو 2، یہ بہت زیادہ شدت سے تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے، اس کی قسم ہے کورونا وائرس کی، اور پھر میل ملاقات اور جو پازیٹیو شخص ہے جس میں یہ وبا یہ وائرس ہوتا ہے کووڈ-19، وہ جب چھینکتا ہے اس کے قطرے جو ہیں اس سے اور اس کے نزلے زکام سے جو ہے اور پھر اس کے ہاتھ ملانے سے یہ فوری طور پر ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ سامعین، یہ کورونا وائرس ہم اس کو ایک علامتی طور پر کہتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے وہ اس کی وہ سب ٹائپ ہے جو کہ اصل میں انفیکٹ کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ بھی دے دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔